بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن پاک کی یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، ہر حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کے لیے مختلف عزائم اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا کی کامیابیوں کا دستور ہے۔ قرآن کی آیات ہے، برکت ہے، شفاعت ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کا ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنہ فساد شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت رزق میں فراگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے کے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل الی اللہ کی بنیادیں ضرور ہونی چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جس نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑے اور دل کو اطمینان عطا کرے، اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل و برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد انسان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کو دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ محترم دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کا اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو،
عصر کے وقت غروب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حاضر و ناصر پر اس پر نازل فرماتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہ بچانے میں مدد کرتا ہے، دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہان کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں کی بنیاد ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ افضل طریقہ ہے۔ انسان نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بناتا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیسہ اختیار کرو وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی ہیں، اور اللہ کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نے اپنے دیتے وغیرہ دنیا حیوانات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ رحیموں میں بھی جو بچے ہیں ان کو اللہ پاک روزی دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اچھی باتیں گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے، آپ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازے بند ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لے کہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سنت تجارت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمانداری، محنت اور دل جمی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتاتے ہیں جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا، اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مدینہ کے درمیان ایک تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں سے دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت میں سے ہے، تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین اکرام،
آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی منہ سے بات نکالیں گے، اللہ پاک جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے پاس گاڑی آ جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے پاس بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کے اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اس کو مل جائے۔ یعنی کہ انسان کسی نہ کسی آرزوؤں میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، وہ ترقی بھی کرے گا، کامیابی زندگی گزارے گا، اور دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ انسان تو بڑا کر دکھایا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرے انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں میں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کا دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، اور پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کے اعلیٰ ترین شخصیت کا نام بھی آیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی، آپ جیسا چاہیں گے اللہ پاک ویسا ہی فرمائیں گے۔ ناظرین، جو شخص بھی اس صورت کی ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ میں وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا بھی سوچے گا، اس بندے کو ضرور عطا فرما دیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کے سامنے اس کو جھکنے کبھی نہیں دے گا، اور ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے اسی لمحے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کی خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت فضیلت ہے،
اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محبوب کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی عبادت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت نامے دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیات کی تلاوت باعث و خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کے بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوتے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسان کی دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بناتے ہیں اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سی صورت اپنے انداز کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت اور رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیات کی تلاوت باعث و خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کے بعد مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سی صورت اپنے انداز کچھ قدر بیان فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ احد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اور مطلب ہے کہ وہ حقیقی محبوب ہے اور اس کے سوا اور عبادت کے کوئی مستحق نہیں، اور جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ واحد ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کرتے۔ یہی توحید الواحدیت ہے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات توحید کی یہ دونوں قسمیں آیتیں ہیں۔ اللہ الصمد میں موجود اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل اور ایسا کامل کہ تمام مخلوقات میں کسی کا محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ پس جہاں ساری اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو توحید و ربوبیت، توحید و اسماء صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں مقامات پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو ساری اسماء صفات کی بنیاد ہیں۔ احد معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزق میں ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کے معنی ہیں، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہو، کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے، رحیم ہونے، عالم الغیوب ہونے، رزق میں حی القیوم ہونے، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ احد اور صمد اس بات بھی دلالت دیتا ہے کہ اللہ اس سے کوئی پیدا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا اس کا برابر ہے، کیونکہ الصمد وہی ہوتا ہے جس کا نہ خوف، پیٹ اور نہ عائشہ، انٹیاں وغیرہ
ہوں اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس سے کہیے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سب کچھ کھانا کھلایا لیکن کسی سے کھانا لینا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول ہے۔ میم ہے محبت الہی ایمان کی لوازمات میں سے ہے، اور کسی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک ایسا ذریعہ سورۃ اخلاص کے مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر قائد مقرر کیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھے کوئی وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے جس میں مجھے اس کو پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کا تقاضا رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مزاجی تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت اور مداوت اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صورت کے بابرکت سے ایسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ محترم پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آواز دیتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ شامل حال ہو تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اخلاص کی تلاوت ہے۔ محترم دوستو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبردار کر دو، اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی طرح قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ محترم دوستو، آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے، صبح شام سوتے بیٹھے اٹھتے جاگتے اس سورت کی خاص تلاوت کریں اور اپنے ساتھ رب کا قرب حاصل کریں۔ اس سے آپ کو ترقی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مقام اور رتبہ بھی بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی شخص بھی ہوگا تو زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر زیر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی، اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز نہ ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی نہ ہوں گے۔
اور اللہ کے وبال، اللہ کے قہر بھی آپ پر نازل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کو اتنی تاثیر و طاقت دی گئی ہے کہ رب اپنے بندے کی ایسی غیبت مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق اتنا ہی عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی اس کو ضرورت بالکل نہیں آتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب بھی سارے دروازے اس سے ذریعہ نجات بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے پھر اس شخص کی ایسی ہی بات ہوتی ہے جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ لیکن آج کل ہم پیسے کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے، ثواب کو ثواب نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے وہی دین اور دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی کرنے نہیں دے دیتا۔ بس رب کی دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، حضور کی امت پر یہ امتی نیکی ہے جو مل جاتی ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج اس رب کی عبادت کریں، خواب کریں اور دل جمی کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی مانگتا خالی نہیں جاتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ ناظرین نے کرنا کچھ اس طرح سے ہوگا، اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرین نے 7 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ 7 بار پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد محترم ناظرین، آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی جو مقصد آپ کی دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، بارگاہ تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ عمل آپ نے یہ ترتیب کے ساتھ جب کر لیا، سر سجدے میں رکھ کے آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر روز صبح شام سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کسی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مثلاً مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کا کمنٹ ضرور شیئر کریں۔